بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل بالنار الشيخ بحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن غرزة الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومه أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب التناوب في العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب التناوب في العلم. بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، امام بخاری علیہ الرحمہ نے آج کا عنوان تعین کیا ہے: التناوب فی العلم. علم کے لیے باری متعین کرنا یا باری متعین کر کے علم حاصل کرنا. حضرات صحابہ کرام بڑی بڑی عمروں میں مسلمان ہوئے ہیں. کوئی 20 سال کی عمر میں، کوئی 25 سال کی عمر میں، کوئی 30 سال کی عمر میں. اور اس عمر میں وہ سب شادی شدہ تھے، کاروباری لوگ تھے، کوئی زمیندار تھا، کسی کا کوئی اور مشغلہ تھا. تو یہ بات ان کے لیے تقریباً ممکن نہیں تھی کہ ہر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مجلس میں شریک رہے، ہر بات کو سنے. اس لیے ان کو اپنا گھر بار بھی سنبھالنا ہے، تجارت بھی کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، کھیتی باڑی بھی دیکھنا ہے. تو ان کے لیے یہ بات تقریباً ممکن نہیں تھی کہ وہ ہر حدیث کو، ہر بات کو نبی کی سنیں. اس کے لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ آپس میں جوڑیاں بنا لی کہ ایک دن رسول اللہ کی مجلس میں تم رہو گے، میں اپنا بھی کام دیکھوں گا اور تیرا بھی کام دیکھوں گا. اور اس دن جو کچھ دین کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائیں گے، تم پورا دن سنتا رہنا اور شام کو آ کر مجھے بتا دینا کہ یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہ مسئلہ بتایا گیا تھا، فلاں چیز ہوئی تھی. تو شام کو آ کر وہ ساتھی پوری کارگزاری اپنے ساتھی کو سنایا کرتا تھا. اگلے دن وہ جائے گا حضور کی مجلس میں اور یہ والا آدمی آج پورے دن کام دیکھے گا، اپنا بھی دیکھے گا، اس کا بھی دیکھے گا. یہ علم حاصل کرنے کے لیے باری متعین کرنا ہے. التناوب فی العلم. یہ باب قائم کر کے امام بخاری علیہ الرحمہ ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ علم اتنی اہم اور ضروری چیز ہے کہ ہر روز اگر مجلس میں آدمی نہ جا سکے تو کم از کم ایسی باری متعین کر لیں تاکہ علم سے محروم نہ رہے. جیسے صحابہ کرام نے یہ کام کیا ہے کہ آپس میں جوڑیاں بنا لی. ایک دن ایک جاتا تھا، دوسرے دن دوسرا جایا کرتا تھا. جو حضور کی مجلس میں رہتا تھا وہ سب کچھ سیکھ کر شام کو آ کر اپنے ساتھی کو بتایا کرتا تھا. ہمارے اور آپ کے لیے بھی کہ اگر ہر مجلس میں ہم نہیں آ سکتے، علماء کی مجلس میں ہم نہیں پہنچ سکتے، تو آپس میں ایسا جوڑ بنا کے رکھیں. بھائی جس دن تم جاؤ گے ساری باتیں مجھے بتایا کرو گے، جس دن میں جاؤں گا میں تمہیں بتایا کروں گا. تو امام بخاری کا مقصد کتنا ہے. اس کے لیے پھر امام بخاری علیہ الرحمہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا ایک انصاری صحابی سے جوڑ تھا جو بنو امیہ بن زید میں رہا کرتا تھا. یہ محلے کا نام ہے، بنو امیہ بن زید ایک محلے کا نام ہے. میرا ایک انصاری صحابی سے جوڑ تھا اور وہ بنو امیہ بن زید میں رہا کرتا تھا. بنو امیہ بن زید کیا ہے؟ ایک محلہ ہے، ایک بستی ہے، اور یہ عوالی مدینہ میں ہے. یہ عوالی مدینہ کیا ہے؟ نام تو آپ نے بھی سنا ہوگا. مدینہ منورہ کے مشرقی جانب میں، مدینہ منورہ سے مشرقی جانب میں جدھر سے سورج نکلتا ہے اس جانب میں جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں ان کو عوالی کہا جاتا ہے. اور مدینہ کے مغربی جانب میں جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں ان کو سوافل کہتے تھے.
یہ ان کی زبان تھی۔ تو عوالی مدینہ، مدینہ سے مشرقی جانب جو چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں ان کو عوالی مدینہ کہا جاتا ہے، ان میں سے ہی کوئی بستی، کوئی محلہ بنو امیہ بن زید نام کا ہے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک گھر تھا، ایک گھر ان کا مدینہ منورہ میں، ایک گھر ان کا بنو امیہ بن زید میں ہے۔ اس لیے کہ کئی بیویاں ہوا کرتی تھی، ایک بیوی وہاں رہتی، ایک بیوی وہاں رہتی تھی، ایک مکان وہاں ایک مکان یہاں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انصاری صحابی سے اپنی جوڑی بنا رکھی ہے، عتبان بن مالک ان کا نام ہے، محاشی نے بیچ میں لکھ رکھا ہے عتبان بن مالک، ان دونوں کی آپس میں جوڑی تھی۔ دونوں کا یہ عمل تھا کہ ایک دن حضور کی مجلس میں وہ انصاری صحابی رہتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا کام کاج دیکھتے، اپنی کھیتی باڑی کا کام دیکھتے، اونٹوں کو چراتے اور اپنا بھی کام دیکھتے، اس انصاری ساتھی کا کام بھی دیکھتے۔ اور شام کو آ کر وہ انصاری ساری باتیں سنایا کرتا تھا، یہ آیت نازل ہوئی، یہ حدیث سنائی گئی، یہ مسئلہ بتایا گیا، یہ واقعہ پیش آیا۔ اگلے دن حضرت عمر جاتے تھے اور وہ انصاری کام دیکھا کرتا تھا۔ یہ تھی ان میں آپس میں جوڑی۔ امام بخاری علیہ رحمہ بس اتنا سمجھانا چاہے۔ اس کے بعد حدیث میں ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جوڑی ہماری بن گئی، ایسا چلتا رہا، ایک دن وہ جاتا تھا، ایک دن میں جایا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت عتبان بن مالک انصاری جو حضرت عمر کے جوڑی ہیں، ان کی باری تھی حضور کی مجلس میں رہنے کی، اور حضرت عمر کی باری تھی گھر پر رہنے کی، کام کاج دیکھنے کی۔ یہ انصاری صحابی رات کو اچانک آئے اور زور زور سے حضرت عمر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگے اسما ہوا، ارے عمر ہے یہاں، عمر ہے یہاں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں گھبرا کے باہر آیا، کیا بات ہو گئی؟ اور کہنے لگے قد حدث امر عظیم، بڑا حادثہ ہو گیا، بڑا واقعہ پیش آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کیا شاہ غسان نے حملہ کر دیا؟ ان دنوں میں یہ خبریں چل رہی تھی کہ غسان کا بادشاہ حملہ کرے گا، مدینے پہ آئے گا، چڑھائی کرے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماغ ادھر ہی گیا، کہنے لگے کیا غسانی لوگ آ گئے، غسان کے لوگوں نے حملہ کر دیا؟ انہوں نے کہا نہیں، اس سے بھی بڑا واقعہ پیش آ گیا۔ کیا واقعہ پیش آ گیا؟ کہنے لگے حضور علیہ السلام نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ عتبان بن مالک نے آ کر یہ خبر دی، حضور نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ اب ان بیویوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی حضرت حفصہ بھی، ذہناً پریشان ہونے چاہیے، ویسے بھی پریشان ہونے چاہیے، نمبر 2 پر بیٹی کا مسئلہ بھی ہے۔ تو بڑی بے چینی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رات گزاری۔ عشاء کے بعد کا واقعہ تھا کہ صبح جائیں گے، حضور سے معلومات کریں گے کیا مسئلہ ہے، اور پورے مدینے میں شور مچ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دی۔ میں بیچ میں رک کر اصل واقعہ آپ کو سناؤں، پھر آگے بڑھائیں گے اس واقعے کو۔ ہوا یہ تھا کہ جب بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ مدینہ منورہ کے 2 بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے، اور ان پر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی تھی۔ قرآن کی تفسیر میں یہ واقعات گزر چکے ہیں۔ تو قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر پر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی تو ان کا بہت سارا مال غنیمت میں مسلمانوں کو ملا تھا، مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہوا۔ تو اس میں سے حضور علیہ السلام کا حصہ بھی آیا اور آمدنی بڑھ گئی۔ حضور علیہ السلام کی آمدنی بڑھ گئی، پیسہ آنا، جائیداد تھوڑی سی بڑھ گئی۔ جب آپ کی آمدنی بڑھ گئی تو ازواج مطہرات نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں نے مل کر حضور علیہ السلام سے نفقے میں اضافے کی درخواست کی کہ ہمارا جو سالانہ خرچہ آپ دیتے ہیں وہ بڑھا دیجیے، تنخواہ بڑھا دیجیے۔ کسی مدرسے کے مکتب کے ملازمین اکٹھا ہو کر درخواست دے دیں، تو ایسے ہی نبی کی بیویوں نے مل کر کہا اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے ہیں، آپ کی آمدنی بڑھ گئی ہے، تو سال میں جو آپ نفقہ ہمیں دیتے ہیں اس میں تھوڑا اضافہ کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کا خرچہ سال بھر کا اکٹھا دے دیا کرتے تھے، سال کے شروع میں ہی یہ پکڑو پورا سال کا خرچہ تمہارا ہی ہے، ہر ایک بیوی کو دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے وہ درخواست کر رہے ہیں کہ جو نفقہ آپ ہمیں دیتے رہتے ہیں اس میں آپ اضافہ کر دیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی آمدنی بڑھا دی۔ آپ علیہ السلام کو ان کا یہ مطالبہ پسند نہیں آیا اور انتہائی غم ہوا، انتہائی غم ہوا۔ کیوں غم ہوا؟ آمدنی اگر بڑھ گئی تھی تو خرچہ بھی بڑھ گیا تھا، مسلمان روزانہ ہجرت کر کر کے مدینہ آ رہے ہیں، اور ان آنے والوں کی دیکھ بھال کرنا نبی کی ذمہ داری ہے۔ تو بیویوں کو تو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا خرچہ بڑھایا جائے، ہماری آمدنی بڑھائی جائے، لیکن حضور کے سر پر خرچے بہت ہیں،
جتنے مہاجر آ رہے ہیں ان سب کے لیے گھر کا نظام کرنا، ان کے کھانے پینے کا نظام کرنا، ان کے لباس کا انتظام کرنا، پھر جنگیں چل رہی ہیں تو اسلحہ کا انتظام کرنا، ہتھیار کا انتظام، بے شمار خرچ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا یہ مطالبہ کرنا پسند نہیں ہوا اور رنج ہوا بہت زیادہ۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے زندگی کا جو معیار پسند فرمایا تھا، ازواج مطہرات کا یہ اضافے کی درخواست کرنا اس معیار سے اوپر ہے۔ اللہ نہیں چاہتے کہ حضور اور حضور کی بیویاں، آپ کے گھرانے بہت عیش و عشرت میں رہیں، اب وہ چاہ رہی ہے اضافہ، تو اس پسندیدہ چیز کے خلاف ہے۔ تو بہرحال حضور کو رنج ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام بیویوں سے 1 مہینے تک نہ ملنے کی قسم کھا لی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو حجرہ تھا اس کے اوپر ایک اور کمرہ بنا ہوا تھا، اس میں آپ نے قیام اختیار فرما لیا، 1 مہینے تک نہ ملنے کی قسم کھائی۔ یہاں سے بدگمانی پھیلی صحابہ میں کہ حضور نے ساری بیویوں کو طلاق دے دی، حضور نے ساری بیویوں کو الگ کر دیا، فلاں کر دیا، یہ ہنگامہ ہوا۔ تو انصاری صحابی حضرت عمر کے گھر گئے، زور زور سے دروازہ پیٹا اور کہنے لگے غضب ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر نے ایسے تیسے کر کے رات گزاری، اور صبح ہوتے ہی مسجد نبوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جا کر دیکھا کہ صحابہ جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، سب کو افسوس ہو رہا ہے، غم ہو رہا ہے، یہ کیا ہو گیا، نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ ان کے حالات دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حجرے کی طرف بڑھے، کمرے کی طرف، وہاں حضور کا غلام بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میرے لیے اجازت طلب کرو، جا کر کہو کہ عمر آیا ملنا چاہتا ہے۔ غلام اندر گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا رہا؟ کہنے لگے میں نے آپ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع کر دی ہے، لیکن آپ نے کچھ نہیں فرمایا، خاموش رہے۔ اس کا مطلب کیا؟ حضور اجازت نہیں دینا چاہتے۔ تو حضرت عمر مسجد میں آگے جہاں اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر بے چینی ہوئی اور غلام سے جا کر کہا میرے لیے اجازت مانگو۔ غلام اندر گیا، تھوڑی دیر بعد واپس آیا، کہنے لگے حضور تو خاموش رہے، کچھ نہیں فرمایا۔ حضرت عمر پھر آ کے بیٹھ گئے۔ 10-5 منٹ کے بعد پھر بے چینی بڑھی تو جا کر کہا غلام سے جاؤ میرے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگو، اور یوں بھی کہتے ہیں نا کہ میں حفصہ کی حمایت میں نہیں آیا ہوں، حفصہ بیٹی کا نام ہے، حضور حضرت عمر کی بیٹی کا نام، میں حفصہ کی حمایت میں نہیں آیا ہوں۔ اور بلند آواز سے کہا تھا کہ حضور بھی اندر سن لے، جا کر کہہ دینا میں حفصہ کی حمایت میں نہیں آیا ہوں، اگر حضور کا اشارہ ہوگا تو حفصہ کی گردن اڑا کر سر آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دوں گا، میں اس کی حمایت میں نہیں آیا، جا کے حضور سے کہہ دو۔ اگر حضور چاہیں اور اشارہ فرمائیں تو حفصہ کی گردن اڑا کے سر لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ تو حضور نے اندر سن لیا ہوگا۔ غلام اندر گیا اور کہنے لگا حضرت عمر آئے ہیں، اجازت طلب کر رہے ہیں۔ اس مرتبہ حضور نے اجازت دی، اندر گئے۔ ابھی اندر داخل ہوا اور کھڑے کھڑے ہی جا کر پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ فرمایا نہیں۔ تو وہی زور سے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، زور سے کہا۔ اس کے 2 مقصد تھے، ایک تو جو صحابہ اندر بیٹھے ہوں مسجد میں پریشان ہیں، کوئی رو رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو تکبیر سن کر ان کو تسلی ہو جائے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، جو اس کا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوسرے چیز میں تنبیہ تھی کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، بغیر تحقیق کے ایک بات پر یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضور نے طلاق دے دی، تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ اس پر تعجب میں فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اس واقعے کو یہاں پر امام بخاری علیہ الرحمہ نقل کر رہے ہیں، لیکن اس واقعے میں صرف پہلا والا حصہ وہ ترجمۃ الباب کو ثابت کرے گا کہ حضرت عمر اور انصاری صحابی میں جوڑی ہے، ایک دن وہ جاتے ہیں، ایک دن حضرت عمر جاتے ہیں، بس یہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ امام بخاری نے کہا ہے کہ علم اتنی اہم اور ضروری چیز ہے، اگر تمہیں فرصت نہ ہو تو چاہے آپس میں ایسی جوڑی بنانی پڑے، لیکن سبق میں جایا کرو، علم حاصل کیا کرو، مجلس میں بیٹھا کرو۔ ٹائم نہیں ملتا تو ایسی ترتیب بنا لو جیسے حضرت عمر نے بنائی تھی اور ایک انصاری صحابی نے بنائی تھی۔ یہ واقعہ رہا ہے جی۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري تحويل قال وقال ابن وهب اخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله عنه قال كنت انا وجاء لي من
الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من أعمال المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب ببابي ضربا شديدا فقال أثم هو ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي. یہاں روایت مختصر ہے، کتاب المظالم میں یہ روایت تفصیل سے ہے، جو میں نے واقعہ سنایا اس میں ہے جی. فقلت أتدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أنا والله ولا طلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكرهه. وعظ اور تعلیم میں بیان جیسے ہوتا ہے اس میں یا سبق پڑھاتے ہوئے تعلیم میں اگر کوئی ناگوار بات دیکھے تو استاد غضبناک ہو سکتا ہے، غصہ ہو سکتا ہے، اور غصہ ہو کر وہ بلند آواز سے بات کر سکتا ہے. اس کے لیے انہوں نے عنوان قائم کیا. اصل میں یہ سمجھانا چاہ رہے امام بخاری کہ بہت سی آیات میں اور احادیث میں، حدیثوں میں یہ مضمون آیا ہوا ہے کہ جو طالب آتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں یا اپنی اصلاح کے لیے آتے ہیں، جیسے پیر صاحب کے پاس مریدین آئیں گے، مدرسوں میں طلبہ جائیں گے، تو جو طالبین آتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے. کئی آیتوں میں یہ مضمون ہے. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ قرآن آیا ہوا ہے، پیغمبر اپنے پہلوؤں کو، اپنی بازوؤں کو ایمان والوں کے لیے نرم کر لیجیے. یہ مثبت انداز میں ہے. منفی انداز میں بھی آیا ہوا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت مزاج ہوتے، تند خو ہوتے، ہر بات پر جھڑکنے والے ہوتے تو لوگ آپ سے بدک جاتے، سب بھاگ جاتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے، اس کی برکت ہے کہ لوگ آپ سے جڑے ہوئے ہیں، آ کر بیٹھتے ہیں، سیکھتے ہیں. تو اس طرح کی آیات ہیں اور اس طرح کی احادیث بھی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو علم کے طالب ہوتے ہیں یا اصلاح کے طالب ہوتے ہیں ان کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے. اب اس سے غلط فہمی ہو سکتی ہے، چاہے کتنی بدتمیزی کرے وہ طالب علم، چاہے وہ اصلاح کا طالب کتنا ہی بے تمیزی کرے، تو کیا کبھی اصلاح نہیں کر سکتے، اس کی کبھی ڈانٹ نہیں سکتے؟ تو امام بخاری علیہ الرحمٰ نے یہ باب قائم کیا کہ جب کوئی ناپسندیدہ چیز، کوئی بدتمیزی اگر تعلیم میں دیکھے، طالب علم ہو یا طالب اصلاح ہو، جب طالب میں دیکھے کہ وہ بدتمیزی کر رہا ہے، کچھ بے ادبی کر رہا ہے، تو پھر اس سے غصہ ہوا جا سکتا ہے، ڈانٹ ٹپٹ کی جا سکتی ہے. اس کے لیے امام بخاری نے یہ باب قائم کیا اور کئی روایت اس میں لے کر آئے ہیں جن روایتوں سے اس بات کو ثابت کریں گے کہ استاد، شیخ یا بڑا جو ہوتا ہے بوقت ضرورت ناراض ہو سکتا ہے، ڈانٹ ٹپٹ بھی کر سکتا ہے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرني سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري. یہ پہلا واقعہ رہا. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو حدیث میں واقعہ رہا یہاں اختصار ہے، اس میں تفصیل اس کی اس طرح ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز حضور علیہ السلام کے ساتھ پڑھتے تھے، اور حضور کی مسجد میں عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی تھی، اور آپ چاہتے بھی یہی تھے کہ عشاء کی نماز تاخیر سے ہوا کرے. آپ نے خود ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بتاخیر العشاء الى ثلث الليل. اگر امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں امت کو پابند کر دیتا کہ تہائی رات تک عشاء کی نماز کو لیٹ کیا کریں، تہائی رات کے بعد عشاء کی نماز پڑھا کریں. مثلا اگر پوری رات 9 گھنٹے کی ہے تو شروع کے 3 گھنٹے گزرنے کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھیں. لیکن چونکہ اس میں مشقت ہو جائے گی، بہت سے لوگ جو تہجد پڑھتے ہیں تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلے گی، بہت سے لوگوں کی فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلے گی، اس لیے رعایت دے دی. 1.5 گھنٹے کے بعد عشاء پڑھ سکتے ہیں، پڑھ ہی لیتے ہیں آپ. 1.5 گھنٹے کے بعد اذان ہوتی ہے، عشاء پڑھ لیتے ہیں. تو بہرحال حضور کی مسجد میں عشاء کی نماز تھوڑی تاخیر سے ہوتی تھی، اور وہاں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز پڑھتے تھے. پھر یہاں سے روانہ ہو کر اپنے محلے میں جاتے تھے، وہاں جا کے عشاء پڑھاتے تھے. عشاء خود نے پڑھ لی حضور کے پیچھے، اور پھر وہاں جا کر عشاء پڑھا رہے ہیں. اب یہ سوال مت کرنا کہ ایسے کیسے ہو گیا، یہاں عشاء پڑھ لی پھر وہیں جا کے عشاء پڑھا رہے ہیں. جب نماز کا بیان شروع ہوگا کتاب الصلاۃ کا تو وہاں یہ مستقل مسئلہ آئے گا
ہو سکتا ہے وہ حضور کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے ہوں نفل کی نیت کر کے، اور پھر اپنے محلے میں جا کے وہ فرض کی نیت کر کے پڑھاتے ہوں، بس اتنا ذہن میں رکھنا بھی، تو تفصیل وہاں آ جائے گی۔ تو ایک دن ایک ایسا ہوا کہ وہ یہاں عشاء پڑھ کر اپنی مسجد میں پہنچے اور عشاء کی نماز شروع کی۔ اول تو وہی مسجد نبوی میں دیر ہو رہی ہے عشاء کی، پھر وہاں جا کر نماز شروع کر رہے ہیں، اور اس نماز میں بھی انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی امام صاحب نے، حضرت معاذ بن جبل۔ اور پہلے قرآن میں یہ رکوع نہیں بنے ہوئے تھے، پہلا رکوع، دوسرا رکوع، تیسرا رکوع، یہ رکوع نشان جو بنا ہوا قرآن میں یہ نہیں تھا۔ ایک سورت شروع ہو گئی تو سورت ختم پر ہی مضمون ختم ہوگا۔ جب حضرت معاذ نے سورہ بقرہ شروع کی تو صحابی نے سوچا کہ یہ تو پوری سورت کر کے ہی رہے گا، اور 2.5 پارے کی یہ تو پہلا پارہ پورا ہوگا، دوسرا پورا ہوگا، تیسرے میں جا کے تقریباً آدھے میں جا کے سورت پوری ہوتی ہے، تو عشاء کی نماز میں 2.5 پارہ پڑھے گا یہ، تو تھوڑی دیر تو اس نے انتظار کیا صحابی نے، اور جب اس کو لگا کہ بہت لمبی نماز پڑھا رہا ہے تو درمیان میں رکعت توڑی، الگ سے اپنی نماز پڑھ کے گھر چلے گئے۔ ادھر نماز پوری ہوئی، سلام پھیرا تو لوگوں نے دیکھا کہ فلاں صحابی غائب، کہنا شروع کر دیا فلاں آدمی منافق ہو گیا، فلاں آدمی منافق ہو گیا، کہ منافق کی جماعت چھوڑ سکتا ہے؟ پہلے زمانے میں یہ نشانی تھی کہ جو جماعت سے نماز نہ پڑھے وہ منافق ہوتا ہے، تو کہنے لگے وہ تو منافق ہو گیا، جماعت چھوڑ کے چلا گیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں کا یہ چرچا اس صحابی نے بھی سنا کہ لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں منافق ہو گیا، اس لیے وہ جماعت چھوڑ کر آ گیا۔ تو حضرت معاذ بن جبل نہیں، وہ صحابی جنہوں نے جماعت چھوڑی تھی وہ حضور کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ مجھے منافق کہہ رہے ہیں، اور واقعہ یوں پیش آیا کہ ہم دن بھر کام کرتے ہیں، کھیت میں مزدوری کریں گے، محنت کریں گے، اور شام کو عشاء کی نماز پڑھاتا ہے معاذ اور لمبی کرتا ہے، اور رات کا یہ قصہ ہے کہ اس نے سورہ بقرہ شروع کی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اپنی نماز توڑ دی، الگ سے پڑھ کے سو گیا، اور لوگ کہہ رہے ہیں منافق ہو گیا۔ اس چیز کو سن کر حضور علیہ السلام حضرت معاذ پر، امام صاحب پر بڑے سخت غضبناک ہوئے۔ راوی کہتا ہے کہ اتنا غصہ ہوتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا جتنا غصہ حضور علیہ السلام اس وقت ہوئے، اور فرمایا انکم منفرین، تم لوگوں کو جماعت سے اور نماز سے نفرت ڈال رہے ہو، بدکار ہو لوگوں کو، پھر تو لوگ جماعت میں آئے نہیں کریں گے۔ بعض روایتوں میں آپ نے فرمایا افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالے گا، لوگ جماعت چھوڑ دیا کریں گے، آئیں گے نہیں۔ ایک تیسری روایت میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا تو تم میرے ساتھ عشاء کی نماز پڑھو اور جماعت کرنا چھوڑ دو، امامت مت کیا کرو، میرے ساتھ نماز پڑھ کے جاتے ہو، اول یہی دیر ہو جاتی ہے، پھر وہاں جا کے تم امامت کرتے ہو، سورہ بقرہ پڑھتے ہو اور تاخیر ہو جاتی ہے، یا تو میرے ساتھ نماز پڑھنا چھوڑو، امامت کرو، اور اگر میرے ساتھ نماز پڑھتے ہو تو امامت چھوڑ دو۔ یہ بھی ہے بعض روایتوں میں۔ بڑے ناراض ہوئے، امام بخاری علیہ الرحمہ کا مقصد ثابت ہو گیا کہ دیکھو کبھی کبھی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے ناراض ہوا جا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام حضرت معاذ پر ناراض ہو رہے ہیں اور ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے یہ کام کیوں کر دیا، سب غصے ہوئے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں رخسار سرخ ہو گئے، یہ حدیث میں مارا ہے، تو اتنا غضبناک ہوئے آپ۔ پھر آپ نے یہ بات عمومی مجمع میں بھی فرمائی، حضرت معاذ کو تو ڈانٹا، پھر کسی دن خطاب میں، تقریر میں یہ بات ارشاد فرمائی اور سنایا، اصول سنایا، اذا اما احدکم، جب تم میں سے کوئی آدمی لوگوں کی امامت کرے، نماز پڑھایا کرے، فلیخفف، تو ہلکی نماز پڑھایا کرے، چھوٹی نماز پڑھایا کرے۔ کیوں صاحب؟ فإن فيهم الضعيف والسقيم والمريض، اس لیے کہ ان میں کچھ لوگ ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، کچھ بیمار بھی ہوتے ہیں، کچھ مسافر بھی ہوتے ہیں۔ اب تم لمبی نماز پڑھاؤ گے تو بیمار کیسے برداشت کرے گا؟ جس کو کوئی تقاضا ہے وہ کیسے برداشت کرے گا؟ کسی کو کہیں جانا ہے اس کے سفر کا حرج ہو جائے گا۔ اس لیے جب امامت کرو تو ہلکی نماز پڑھو، اور جب اکیلے نماز پڑھو تو جیسے چاہو لمبی کرو۔ یہ حضور نے ہدایت دی، عام خطاب میں، عام مجمع میں اپنی تقریر فرمائی۔ یہ مضمون پورا ہو گیا، اب یہاں رک کر سمجھنا ہے ہلکی نماز کس کو کہتے ہیں۔ اصل مضمون تو کتاب الصلاۃ میں آئے گا، ابھی چند صفحات کے بعد کتاب الوضو شروع ہو رہی ہے، اس کے بعد کتاب الصلاۃ شروع ہو جائے گی، وہاں اصل مضمون آ جائے گا۔ لیکن یادداشت میں ڈالنا اس چیز کو کہ ہلکی نماز کا مطلب ہے فقہائے کرام نے نمازوں میں پڑھنے کی جو مقدار متعین کرتی ہے اس مقدار کے برابر پڑھنا یہ ہلکی نماز، اس سے زیادہ نہ پڑھیں۔ مثلا یہ مولوی لوگ سمجھ جائیں گے، فجر میں پڑھی جاتی ہے طوال مفصل، عصر میں، عشاء میں پڑھی جاتی ہے اوساط مفصل، مغرب میں پڑھی جاتی ہے قصار مفصل، یہ قرآن کی جو صورتیں ہیں ان کا نام ہے۔ تو
اس مقدار میں قرات کرنا یہی ہلکی نماز ہے. اس سے زیادہ پڑھنا یہ تطویل صلاح ہے، نماز کو طویل کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے منع فرمایا. اس لیے فقہاء کرام نے یہ مقدار متعین کر دی تاکہ نمازیں ہلکی رہیں. تو طوال مفصل میں جیسے اما یتساءلون کی صورت، والنازعات کی صورت، یا تبارک الذی کی صورت، یہ صورت جو ہوتی ہے یہ طوال مفصل کہلاتی ہے. اوساط مفصل میں جیسے والسماء والطارق والسماء ذات البروج یہ صورت آتی ہے. قصار مفصل میں علم ترا سے لے کر آخری صورت تک 10 جو یہ قصار مفصل کہلاتی ہیں. یا اتنی مقدار میں قرآن میں سے کہیں سے پڑھنا. تو یہ مسئلہ تو آ جائے گا کتاب الصلاۃ میں. صرف یہاں سمجھانا کیا ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پر حضور ناراض ہوئے، آپ نے ان کو ڈانٹا ہے. بس معلوم ہوا کہ استاد یا شیخ بوقت ضرورت ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ ڈپٹ کی ہے. جی. قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. دوسری حدیث آ رہی ہے، اس میں ایک دوسرا واقعہ آ رہا ہے. اس میں بھی نبی علیہ السلام کا غصہ ہونا بیان کیا گیا ہے. امام بخاری اپنا مقصد ثابت کر دیں گے کہ بوقت ضرورت ڈانٹ ڈپٹ کی جا سکتی ہے. استاد ہے، شیخ ہے، بڑا جو بھی ہے، اصلاح کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کرے، غصہ ہو جائے، جائز ہے، جیسے حضور علیہ السلام ان واقعات میں ہو رہے ہیں. تو دوسرا واقعہ ایک حاصل یہ ہے، ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے لقطے کا سوال کیا. اردو میں لقطہ کہتے ہیں اور عربی زبان میں لقطہ آپ کے زبر کے ساتھ. لقطہ کس کو کہتے ہیں؟ گری پڑی ہوئی چیز. آپ چلے جا رہے ہیں، راستے میں گلی میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، تو جو پڑی ہوئی چیز ہے اس کو اردو میں لقطہ، عربی میں لقطہ کہتے ہیں کاف کے زبر کے ساتھ. پہلے اس مسئلے کو سمجھ لو. اگر کوئی چیز کہیں پر پڑی ہوئی ہو اور وہ ایسی جگہ میں پڑی ہوئی ہے کہ وہ محفوظ ہے، ضائع نہیں ہوگی، اور امید یہ ہے کہ اس کا مالک اس کو تلاش کرتے ہوئے یہاں آئے گا، تو وہ چیز نہیں اٹھانی چاہیے. جیسے مسجد میں کوئی اپنا رومال بھول گیا، کوئی اپنی کتاب چھوڑ کر چلا گیا، اپنا بیگ چھوڑ کر چلا گیا، تو مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر اب وہ بیگ محفوظ ہے، اور امید یہ ہے کہ جب اس کو اپنا بیگ یاد آئے گا تو وہ آدمی واپس آ جائے گا. وہ بیگ نہیں اٹھانا چاہیے، پڑے رہنے دو یہاں، گھنٹے 2 گھنٹے میں، دن 2 دن میں وہ آدمی آئے گا، لے جائے گا. تو اگر کوئی چیز ایسی جگہ میں پڑی ہوئی ہے جہاں وہ چیز محفوظ ہے اور امید یہ ہے کہ اس کو تلاش کرتے ہوئے آدمی آ جائے گا، تو وہ چیز نہیں اٹھانی چاہیے. نمبر 2، اگر کوئی چیز ایسی جگہ پڑی ہوئی ہے جہاں محفوظ نہیں ہے، جہاں محفوظ نہیں ہے، لیکن امید یہ ہے کہ آدمی آئے گا، جلدی آ جائے گا، تو تمہیں اختیار ہے، اٹھاؤ چاہے مت اٹھاؤ. تیسری شکل، کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے ایسی جگہ میں جہاں وہ محفوظ بھی نہیں ہے اور بظاہر امید بھی نہیں ہے کہ آدمی یہاں تلاش کرنے آئے گا، جنگل میں کہیں ایسی جگہ پڑی ہوئی ہے. تو کوئی ایسی جگہ میں چیز پڑی ہوئی ہے جو محفوظ بھی نہیں ہے اور امید بھی نہیں ہے کہ اس کا آدمی یہاں آئے گا، تو اٹھا لینا چاہیے، اور اٹھا لینا اس وقت ضروری ہے ضائع ہونے سے بچانے کے لیے. اس چیز کو اٹھا لیں. پھر آپ کیا کریں گا؟ اس کی تعریف کریں. لیکن یہاں رک کر سمجھو، اگر وہ معمولی چیز ہے جس کے بارے میں توقع یہ ہے کہ اس کا مالک اس کو تلاش نہیں کرے گا، نہ وہ بے چین ہوگا نہ پریشان ہوگا، بہت معمولی چیز ہے، اگر خود ضرورت مند ہے تو اپنے استعمال میں لے آئے. غریب ہے بیچارہ، صاحب نصاب نہیں، تو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے. اور اگر خود صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے، تو اپنے استعمال میں تو نہ لائے، اس کو خرچ کر دے، اس کو خرچ کر دے. اگر چیز ایسی ہے جس کے بارے میں توقع یہ ہے کہ اس کا مالک کو ڈھونڈنے اب نہیں آئے، جیسے اس زمانے میں کہیں 5 روپے پڑے مل گئے، آپ کو 2 روپے پڑے ہوئے مل گئے، 10 روپے پڑے مل گئے، تو اب کوئی خاص حیثیت اس کی نہیں ہے، آپ کو یہ امید نہیں رہے گی 10 روپے ڈھونڈنے کے لیے کوئی آئے گا. ایسی معمولی چیز اگر مل گئی ہے اور آپ ضرورت مند ہیں تو آپ استعمال کر لیجیے، اور اگر آپ ضرورت مند نہیں ہیں کہیں خرچ کر دیجیے. نمبر 2، چیز آپ نے اٹھائی ہے اور امید یہ ہے کہ اس کا مالک ضرور پریشان ہو رہا ہوگا، اس کو ڈھونڈتے ہوا آئے گا، اور آپ نے وہ اٹھا لی ہے، تو اب اس کی تشہیر ضروری ہے، اعلان کرنا ضروری ہے. کب تک کریں؟ حدیثوں میں تو مختلف آ رہا ہے، لیکن خلاصہ ان کا یہ نکلے گا، اتنے دن تک اعلان کرے جب تک یہ امید قائم نہ ہو جائے کہ اس کی خبر اس کے مالک کو پہنچ گئی ہوگی. پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا 1 سال اعلان کرو،
بلکہ ایک حدیث میں تو آیا 3 سال تک اعلان کروایا آپ نے ایک تھیلی کا. ایک صحابی کو ایک تھیلی مل گئی, اس میں کچھ دینار وغیرہ تھے, سونے کے سکے تھے, تو آپ نے کہا ایک سال اعلان کرتے رہو. جب سال پورا ہو گیا تو وہ صحابی لے کر آئے جی سال پورا ہو گیا, فرمایا 1 سال اور اعلان کرو. وہ سال پورا ہو گیا, تیسرے سال کے لیے پھر فرمایا 1 سال اور اعلان کرو. چونکہ اس زمانے میں اعلان اور تشہیر کے ذرائع نہیں تھے, طریقے نہیں تھے. بس جمعے میں اعلان ہو سکتا تھا یا عیدین میں اعلان ہو سکتا تھا, اور تو کوئی طریقہ ایسا نہیں تھا خبر پھیلانے کا. آج زمانہ اتنی ترقی کر گیا کہ ایک ہی سیکنڈ میں خبر پوری دنیا میں پھیلا سکتے ہیں آپ. میڈیا پہ ڈال دیجیے, ٹی وی پہ ڈال دیجیے, کہیں اور ذریعے سے خبر پہنچ جائے گی. تو اصل مقصد ہوتا تھا اتنے دن تک اعلان کرنا کہ امید قائم ہو جائے کہ اس کے مالک کو خبر پہنچ گئی ہوگی, اس وقت تک تشہیر کرنی چاہیے, اعلان کرنا چاہیے. مثلا آج کے زمانے میں اگر آپ کو 10-20 ہزار روپے مل جائے تو آپ میڈیا پہ ڈال دیجیے, 2-3 گھنٹے میں آپ کو یہ امید ہو جائے گی بھائی اس کے مالک کو خبر ہو گئی ہو. نیٹ پہ ڈال دیا آپ نے اور واٹس ایپ پہ ڈال دیا, گروپوں میں پھیلا دیا, تو 2-3 دن میں مالک تک خبر پہنچ جائے گی. آج کا زمانہ ایسا ہے. تو بہرحال اگر کوئی چیز آپ نے اٹھا لی ہے اور وہ ایسی چیز ہے کہ اس کا مالک ضرور اس کو تلاش کرتا ہوا آئے گا اور پریشان ہو رہا ہوگا, تو پھر اس کی تشہیر ضروری ہے. اور اتنے دن تک تشہیر کرو, اعلان کرو, تو امید قائم ہو جائے کہ اس کے مالک کو خبر ہوگی. پھر بھی کوئی نہیں آ رہا تو کیا کریں گے؟ وہی مسئلہ ہے کہ جو شروع میں, اگر آپ خود ضرورت مند ہیں, آپ صاحب نصاب نہیں, آپ غریب ہیں, تو آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. لیکن اگر مالک آ گیا تو اپنی جیب سے ادا کرنا پڑے گا. نمبر 2, آپ مالدار ہیں, غریب نہیں ہیں, تو اپنے استعمال میں نہیں لائیں گے, آپ اس کو صدقہ کر دیجیے, کسی غریب کو دے دیجیے. لیکن اس صورت میں بھی اگر مالک آ گیا تو آپ کو اپنی جیب سے دینا پڑے گا. یا پھر اس سے یہ کہو کہ صاحب تم نہیں آئے تھے اس لیے میں نے وہ خرچ کر دیا, اگر تم چاہو تو وہ صدقہ تم رکھ لو, تمہیں ثواب ملے گا. اور اگر کہ نہیں مجھے تو میری چیز چاہیے تو آپ کو بھگتنی پڑے گی. یہ ہے شرعی مسئلہ. تو بہرحال یہ تو ہوا نقطے کا مسئلہ. اب جو حدیث میں واقع آ رہا ہے اس کو سمجھو. ایک شخص نے آ کر پوچھا ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقطے کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا اٹھا لیا کرو, اور پھر اس کی جو بندھن ہے اس کو محفوظ رکھو, تھیلی کو محفوظ رکھو, اس کا رنگ وغیرہ پہچان کر رکھو. کیوں؟ اعلان کر دی, تشہیر کر دیا آپ نے, کوئی نہیں آیا, تو اس رسی کو, اس تھیلی کو, برتن کو محفوظ رکھ لینا, اور جو اس میں دینار درہم ہے ان کو خرچ کر دینا. پھر بعد میں کوئی آئے تو اس سے پوچھنا کہ تھیلی کھوئی تھی تو کس رنگ کی تھی, کیسے کپڑے کی تھیلی تھی, اس کا سر جو بندھا ہوا تھا وہ کیسے دھاگے سے بندھا ہوا. تو پہچان رکھنے کے لیے ان چیزوں کو باقی رکھنا. تو ایک آدمی نے کہا تھا کہ اللہ نبی مجھے تھیلی ملی, کیا کروں؟ تو پھر اعلان کرو, کئی سال اعلان ہو گئے تو اب کیا کروں؟ تب آپ نے فرمایا ایسا کرو, اس کا جس ڈوری سے سر بندھا ہوا, پہلے زمانے میں کپڑے کی تھیلی ہوتی تھی چھوٹی سی, اوپر سے بٹوے کو منہ باندھ دیا کرتے تھے دھاگے سے. یہ جو دھاگا بندھا ہوا ہے اس کے لیے آپ فرما رہے ہیں اس تسمے کو باقی رکھو, اس تھیلی کو بھی اپنے پاس رکھو, اور جو اس میں دینار درہم نکلے ہیں ان کو بھی گن کے یادداشت میں لکھ لو, اور ان دینار درہم کو خرچ کر دو, ضرورت مندوں کو دے دو. اگر مالک آ جائے تو اس سے نشانیاں پوچھو, کتنے تھے, کیسی تھیلی تھی, اوپر جو دھاگا بندھا ہوا تھا کیسا تھا. اگر وہ ساری نشانیاں سچی بتا دے تو یقین ہو جائے کہ بھائی اسی کی ہے. اب اس سے کہو کہ تم ٹائم پر نہیں آئے تھے اس لیے ہم نے صدقہ کر دیا, تم چاہو تو وہ ثواب تم لے لو. اور اگر وہ کہے کہ نہیں مجھے تو میرے پیسے ہی چاہیے تو تم مربوط ہو, یہ حضور نے ہدایت. پھر دوسرا آدمی نے پوچھا جی بکری کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی پڑی ہوئی جنگل میں گھومتی پھرتی ہوئی بکری مل جائے تو آپ نے فرمایا وہ بکری یا تو تیرے لیے ہے یا تیرے بھائی کی ہے یا بھیڑیے کی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تو اٹھا لایا تیرے پاس رہے گی, اور اگر تو نے نہیں اٹھایا تو کوئی چور چکر لے جائے یا پھر بھیڑیا پھاڑ کھائے گا. اس مطلب کیا ہے؟ بکری جنگل میں اکیلی محفوظ نہیں ہے, وہ ضائع ہو گئی, یا تو چور چکر لے جائے گا یا پھر کوئی بھیڑیا پھاڑ دے گا اس کو. اس لیے اپنے ساتھ لے آیا کرو اور پھر اس کی تشہیر کرو, اور آ جائے تو اس کے مالک تک پہنچا دو, نہیں آئے تو غریب ہے اپنے استعمال میں لے لینا. یہ مطلب ہے تیرے لیے ہے یا وہ تیرے بھائی کے لیے یا پھر کسی بھیڑ وغیرہ کے لیے ہے. تو بکری کے تعلق سے حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی. ایک وجہ اور بھی ہے, بکری کا ریوڑ بڑا ہوتا ہے, 150 بکری ایک ساتھ چلتی ہیں. کوئی ایک بکری رہ گئی تو جلدی سے چروائے کو پتہ بھی نہیں چلتا کوئی ایک بکری رہ گئی.
مالک کو بھی پتہ نہیں چلے گا، چند دنوں کے بعد پتہ چلے گا، گنتی کرو کتنی ہے، 2 گائے 1 گائے تو پتہ بھی نہیں چلتا، اتنے دیر میں تو بھیڑیا کھا جائے گا، اس کو ضائع ہو جائے گی، مر جائے گی بیچاری، اس لیے تم اٹھا لیا کرو اور تشریف کیا کرو۔ یہ 2 باتیں آپ نے کھول کر بیان کی، تو ایک تیسرے ساتھی نے سوال کیا، اللہ نبی اونٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جنگل میں اگر اونٹ مل جائے تو آپ بڑے سخت ناراض ہو، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، کہنے لگے بیوقوف ہو، سمجھتے نہیں ہو، اونٹ ضائع ہونے والی چیز نہیں ہے، وہ بڑا جانور ہے قد و قامت والا، اور عرب میں شیر نہیں ہوتے، صرف زیادہ سے زیادہ بھیڑیا ہوتا ہے، تو بھیڑیے سے اونٹ کا کیا نقصان ہے؟ دوسرے اس کے پاؤں اللہ تعالیٰ نے ایسے مضبوط بنائے کہ دھوپ سے اسے جلیں گے نہیں، قد و قامت اتنا ہے کہ کسی بھی پیڑ میں سے پتا کھا لے گا، اور پانی کا سسٹم اللہ نے ایسا دیا اس کو کہ 1 دن پی لیتا ہے تو مہینہ بھر اپنی ضرورت پوری کرتے رہتا ہے، اندر اسٹاک کرنے کی صلاحیت اللہ نے اس کو دی ہے، ریگستان کا جانور ہے نا وہ، تو اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے کہ ایک مرتبہ پیٹ بھر کر پی لیتا ہے اور پانی کو ذخیرہ رکھتا ہے، جب اس کو پانی نہیں ملتا کہیں سے تو اسی ذخیرے میں سے واپس اپنی پیاس بجھا دیتا ہے، یہ صلاحیت اللہ نے اس کو دی ہے۔ حضور یہ فرما رہے ہیں پانی کا نظام اس کے ساتھ موجود ہے، معہا سقاہا، اس کا پانی اس کے پاس موجود ہے، اس کے جو پاؤں ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں، پاؤں جلیں گے بھی نہیں، بھوکا بھی نہیں مرے گا، درخت سے وہ پتہ لے لے گا، کسی جانور سے اس کو کوئی ڈر نہیں۔ مقصد کیا تھا؟ ضائع ہونے والی چیز نہیں ہے، جب ضائع ہونے والی چیز نہیں ہے تو اٹھانا نہیں چاہیے، اس کا مالک آئے گا تلاش کرے گا، اس لیے تو اونٹوں کو ریوڑ اول تو اتنا لمبا بڑا ہوتا بھی نہیں کسی ایک آدمی کے پاس، 10-20 اونٹ ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک رہ جائے گا تو مالک کو ضرور پتہ چلے گا، اور وہ ایک بڑی چیز ہے تو ڈھونڈتے وہ جنگل میں آئے گئی، اور اونٹ کے ضائع ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے کیوں اٹھاؤ اس کو، اس کا مالک آئے گا وہ ڈھونڈ لے گا۔ یہاں ناراض ہونے کا کیا مطلب تھا؟ مسئلے کا حاصل تو صرف اتنا نکلا کہ تھیلی ملے تو اٹھا لو، بکری ملے تو اٹھا لو، اونٹ اگر ملے تو نہیں اٹھانا چاہیے، مت لاؤ اس کو ساتھ میں، وہ کوئی ضائع ہونے والی چیز نہیں۔ لیکن اس سوال پر حضور علیہ السلام سخت ناراض ہوئے۔ امام بخاری کا مقصد پورا ہو گیا کہ ناراض ہوا جا سکتا ہے، تنبیہ کرنے کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے غصہ دکھایا جا سکتا ہے، جیسے حضور ناراض ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے کہ حضور علیہ السلام یہاں کیوں ناراض ہو، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جب ایک آدمی پوچھ رہا ہے تھیلی کے بارے میں تو آپ نے مسئلہ بتا دیا، بکری کے بارے میں تو آپ نے مسئلہ بتا دیا، اونٹ کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو ناراض ہو گئے۔ آپ اس لیے ناراض ہوئے کہ لقطہ اٹھانے کا حکم اس لیے ہے تاکہ وہ چیز ضائع نہ ہو، اور اونٹ کے بارے میں اس آدمی نے غور فکر کیوں نہیں کیا کہ اونٹ ضائع ہونے والی چیز نہیں۔ فرق سمجھ رہے ہیں؟ تھیلی پڑی رہے گی ضائع ہوگی، کوئی لے جائے گا، بکری ضائع ہو جائے گی، کوئی نہیں اٹھائے گا تو بھیڑیا کھا جائے گا، اونٹ کو کیا نقصان ہونے والا ہے؟ کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ تو لقطہ کا جو حکم ہے کہ اس کو اٹھا دیا کرو، وہ پڑی ہوئی چیز کی حفاظت کے لیے ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہے، اور اونٹ اس حکم میں نہیں آتا، یعنی اونٹ کو لقطہ نہیں کہا جا سکتا۔ اب حضور ناراض ہو رہے ہیں، اتنا بھی دماغ نہیں لگایا، اتنا تو سوچنا چاہیے کہ لقطے میں جو یہ رعایت دی جا رہی ہے اٹھانے کی، اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ اونٹ کب ضائع ہوتا ہے؟ تو یہ صلاحیت استعمال نہ کرنے پر، دماغ نہ لگانے پر حضور ناراض ہے۔ بے تو کے سوالات کرتے رہتے، کچھ تو دماغ سے سوچو کہ ان کے بارے میں یہ حکم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے آپ ناراض ہیں۔ امام بخاری کا مقصد ثابت ہو گیا کہ استاد دو وقت ضرور ناراض ہو سکتا ہے۔ جی وفيه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر النقدي قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن بن يزيد المنبرسي عن زيد بن خالد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل عن اللقطه فقال اعرف وكاء وکا، اس کے تسمے کو، وہ ڈوری جس سے تھیلی کا سر باندھا جاتا ہے اس کو وکا کہیں گے۔ جی فقال اعرف وكاء وقال عارف نہیں، امر کا صیغہ ہے، يعرف وكاء وقال بأعاء فاصلا ثم عرف حسنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه قال فصالت الإبل فغضب حتى أحمرت وجهته وقال احمر وجهه فقال مالك ولها معها سقاءها وإذا ترد الماء وترعى الشجرة تريد الماء ورد يريد تريد الماء وترعى الشجرة فذرها حتى يلقى ربها قال فصالت الغنم قال لك أو لأخيك عن الذئب۔ تیسری حدیث آ رہی ہے، اس مضمون کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری علیہ الرحمہ نے 3 حدیثیں نقل کی ہیں۔ ایک تو وہ کہ نماز لمبی پڑھائی تھی تو ڈانٹ ڈپٹ ہوئی، یہ اونٹ کے بارے میں سوال کیا تو ڈانٹ ڈپٹ ہوئی۔ ایک تیسری حدیث آ رہی ہے، ایک دن صحابہ کرام نے کچھ بے تکے سے سوالات کیے، آپ ناراض ہوئے
اور فرمایا جس کو جو پوچھنا پوچھو، جس کو جو پوچھنا پوچھو. صحابہ سناٹا، خاموش. پھر حضور نے فرمایا پوچھتے کیوں نہیں؟ ناراض ہو گئے. پوچھو جس کو جو پوچھنا ہے. پھر تیسری مرتبہ ہوا کیوں خاموش ہے، پوچھتے کیوں نہیں؟ کسی بات پہ آپ ناراض ہو؟ جب بیٹوں کے سوالات ہو رہے تھے. جب 3 مرتبہ فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے میرے باپ کا کیا نام ہے؟ اب بتائیے کوئی پوچھنے کی چیز؟ اللہ نبی بتائیے میرے باپ کا کیا نام ہے؟ اس صحابی جو پوچھ رہا ہے اس کا نام تو عبداللہ ہے، باپ کا نام حذافہ. لوگ ان کو نسب کے بارے میں طعن کرتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے حذافہ تیرا باپ نہیں ہے، پتہ نہیں تو کہاں کا ہے، ٹوڑ ہے کوئی، کہاں کا ہے. اس طرح کے لوگوں میں چیمی گوئیاں ہوتی. اس لیے بیچارہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ نبی آپ بتائیے میرا باپ کون ہے؟ حضور علیہ السلام فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے، یعنی جس کی طرف نسبت کر کے بولا جاتا تھا صحیح ہے، تو حذافہ کا ہی بیٹا ہے. لوگ شک کرتے ہیں غلط ہے. فرمایا تو حذافہ کا ہے. پھر ایک اور کھڑا ہوا، کہنے لگا اللہ نبی میرا باپ کون ہے؟ تو آپ نے وہاں بھی بتایا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ گئے حضور علیہ السلام ناراض ہو گئے، تو فوراً آئے اور حضور کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھے. اور رضیت باللہ ربا، وہ بھی اسلامی دین ہے، وہ بھی محمد نبی ہے. اگلی روایت میں تفصیل آ رہی ہے کہ ہم اللہ کو رب مان کر خوش ہو گئے، رسول سے نبی مان کر خوش ہو گئے، اسلام سے مذہب مان کر خوش ہو گئے. یہ دعا پڑھ رہے ہیں اور معافی چاہ رہے ہیں، اللہ نبی معاف فرما دیجیے، کوئی بات نہیں، سے غلطی ہوگی. تو حضور علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا. اس واقعے میں بھی یہ بات آ گئی کہ بیٹوں کے سوالات کرنے پر استاد ناراض بھی ہو سکتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتا ہے. دیکھو حضور علیہ السلام ناراض ہوئے. قرآن نے بھی منع کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم. اس میں یہی مضمون ہے کہ ایسے بیتوں کے سوالات مت کیا کرو، بیجا سوالات مت کیا کرو. ضرورت کے جو سوالات ہیں وہ کرو. مثلا حضور علیہ السلام نے لوگوں کو حکم سنایا، اے لوگوں اللہ نے تمہاروں پر حج فرض کر دیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ایک صحابی کھڑے ہو کہنے لگے افی کل عام، کیا ہر سال کرنا پڑے گا؟ حضور چپ رہے. تھوڑی دیر بعد پھر بھی ان کو بے چینی لگی، وہ کہنے لگے افی کل عام، کیا ہر سال حج کرنا پڑے گا؟ جیسے 5 وقت روزانہ نماز پڑھنی پڑتی ہے. پھر حضور خاموش رہے. تیسری مرتبہ پھر بے چین ہو کر کھڑا ہو گئے، افی کل عام، کیا ہر سال کرنا پڑے گا؟ حضور نے فرمایا اگر ہاں کہہ دوں گا تو پریشانی ہو جائے گی، اگر ہاں کہہ دوں گا تو پریشانی ہو جائے گی، ہر سال کے لیے ہو جائے گا، چپ رہو. اگر ہر سال کے لیے ہوگا تو یہ میری ذمہ داری ہے، میں تم سے کہوں کہ ہر سال حج کرنا ہے. میں نے کہا کہ حج اللہ نے فرض کر دیا، ایک مرتبہ وہ حکم پورا کر دو، فرض ادا ہو گیا. تمہیں بار بار پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بار بار پوچھ کے تنگی کرنا چاہتے ہو دین میں؟ مثلا میں آپ سے یہ کہوں صاحب ایک گلاس پانی لے آؤ اور تم دوڑ گئے اور اٹھا لایا، حکم پورا ہو گیا. اور اگر تم کھڑے کھڑے یہی تقریر کرو حضرت ٹھنڈا لاؤ گرم لاؤ تو تنگی ہو جائے گی. میں کہوں کہ ٹھنڈا لے کر آؤ، پھر پوچھو صاحب شیشے کے گلاس میں لاؤ یا اسٹیل کے گلاس میں لے کر آؤ؟ میں کہوں شیشے کے گلاس میں لاؤ. چھوٹے منہ کا لاؤ یا بڑا گلاس اس کو لے کر. اگر آپ ایسے سوالات کریں گے تو تنگی ہوتی چلی جائے گی. اور پہلے مرحلے میں جیسے ممکن ہے حکم پورا کر دو، فرض ادا ہو گیا. ایسے اللہ کا حج کرنا ہے، جاؤ ایک مرتبہ حج کر لیا، حج پورا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا. اگر پوچھو گے اور نبی نے کہہ دیا ہاں ہر سال کرنا تو تنگی ہو جائے گی تمہارے لیے، اس لیے ناراض ہو. تو یہ مقام ہوتے ہیں کہ استاد یا شیخ جو مربی ہوتا ہے کبھی تنبیہ کرنے کے لیے طالبوں پر ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہے. امام بخاری کا مقصد صرف اتنا ہے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي هريره عن ابي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء كرهها فلما اخبر عليه غضبا ثم قال للناس سلوني عما شئتم فقال رجل من ابي قال ابو بعد فقام اخر فقال من ابي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابوك سالم المولى شيبه فلما راى ما في وجهه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نتوب إلى الله عز وجل. باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث، محدث یا امام کے سامنے، مراد امام سے پیش ہوا جو بھی بڑا ہو، استاد ہو، شیخ ہو، مربی ہو، جو بھی ہو، دینی رہبر ہو، تو ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھنے کا بیان. اس کو بدل دیجیے تھوڑا سا انداز. پیچھے امام بخاری علیہ الرحمہ نے کہا کہ اگر طالب علم بدتمیزی کرے تو استاد ناراض ہو سکتا ہے.
ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتا ہے۔ اس بات کے ذریعے سبق سکھانے چاہ رہے ہیں طلباء کو کہ اپنے استادوں کے ساتھ ادب سے رہا کرو، گھٹنے ٹیک کر بیٹھا کرو، جیسا تحیات میں بیٹھتے ہیں ایسے سنجیدہ ہو کر بیٹھا کرو، بے تمیزی مناسب نہیں ہے۔ پھر اس کو بھی ثابت کر رہے ہیں کہ برا کا اعلیٰ رتبہ یعنی گھٹنوں ٹیک کر بیٹھ جانا یہ صحابہ سے ثابت ہے۔ ابھی جو واقعہ گزرا ہے اوپر ابھی باب میں جو آیا ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ میرے باپ کا کیا نام ہے، دوسرے نے پوچھا میرے باپ کا کیا نام ہے، اور حضور ناراض ہو رہے ہیں، فرما رہے ہیں جس کو جو پوچھنا پوچھو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب کھڑے ہو کر آئے تھے اور حضور کے سامنے جا کر بیٹھے تو وہ گھٹنے ٹیک کر ہی بیٹھے، پس معلوم ہوا گھٹنے ٹیک کر بیٹھنا جائز ہے۔ صرف جائز ہی نہیں، ادب کا تقاضا ہے کہ اپنے بڑے کے سامنے بیٹھے تو آتی پاتی بات کر نہ بیٹھے، ٹیک لگا کر نہ بیٹھے، گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جائے جیسا تیار میں بیٹھتے ہیں۔ اور بالکل شروع میں حدیث آ چکی ہے، حدیث جبرائیل، حضرت جبرائیل آئے تھے حضور علیہ السلام کی خدمت میں تو وہ بھی گھٹنے ٹیک کر ہی بیٹھے اور اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنے سے انہوں نے ملا دیا تھا۔ اس کی ایک وجہ بھی رہی تاکہ میرا تعارف نہ ہو، میں چھپا رہا ہوں، لوگ سمجھیں کہ دیہات کا کوئی ان پڑھ آدمی ہے۔ اگر بہت زیادہ ادب سے بیٹھیں گے تو سب سمجھ جائیں گے پڑھا لکھا معلوم ہو رہا ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں انسانی شکل میں آیا ہو۔ تو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، پردے میں رکھنے کے لیے انہوں نے تھوڑا سا ایسا بھی کیا، بیٹھے گھٹنے کے بل اور لیکن گھٹنوں کو نبی کے گھٹنے سے ملا دیا، یہ ایک راز تھا ان کا۔ تو بہرحال وہاں بھی سبق ملتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے جب گئے معافی مانگنے کے لیے تو دو زانو بیٹھے، گھٹنوں کے بل بیٹھے ہیں، یہی امام بخاری ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافه فقال من ابي قال ابوك حذافه ثم اكثر ان يقول سلوني فبرأ عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربنا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاثا فسكتا. باب من أعاد الحديث ثلاثا يفهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم على قول الزور فما زال يكرر وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى الأخذ ثلاثا. من اعاد الحدیث ثلاثا لیفہم، اس بات کا مقصد ہے کہ جو اہم بات ہو اس کو 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ دہرا دیا جائے۔ کوئی اہم مسئلہ ہے، اہم بات ہے تو اس کو ڈبل یا ٹرپل کہہ دیا جائے، ایک مرتبہ سامنے منہ کر کے، ایک مرتبہ دائیں طرف منہ کر کے، ایک مرتبہ بائیں طرف منہ کر کے، تاکہ لوگ اس بات کی اہمیت کو سمجھ جائیں۔ تو شیخ یا استاد یہ کام کر سکتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہم بات کو 2 یا 3 مرتبہ دہرا دیا کرتے تھے۔ اب اس کو حدیث سے ثابت کریں گے کس کس موقع پر حضور نے ایسا کیا ہے۔ ایک حدیث مشہور ہے جس کا صرف حوالے دے رہے ہیں، حدیث نقل نہیں کی انہوں نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ گناہ بڑے ہیں لیکن ان بڑوں میں بھی بڑے، باکبر الکبائر کا مطلب ہے بڑے بڑے گناہوں میں بھی جو بڑے درجے کے ہیں وہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا الشرک باللہ، سب سے بڑا گناہ تو شرک کرنا ہے کہ اللہ کے یہاں شرک کی معافی ہی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اگر شرک کے ساتھ یہ آدمی جا رہا ہے تو شرک کی کوئی معافی نہیں۔ شرک کی معافی یہی ہے کہ آدمی شرک کو چھوڑے، توبہ کرے، اسلام قبول کرے، لیکن اگر شرک کے ساتھ، کفر کے ساتھ دنیا سے چلا گیا پھر معافی کا کوئی خانہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں۔ نمبر 2 کیا ہے؟ عقوق الوالدین۔ آپ فرمان بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑا دوسرے نمبر کا ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے، وہ عقوق الوالدین۔ یہ 2 گناہ آپ نے گنوا دیے۔ تیسرا گناہ کا جب نمبر آیا تو صحابی کیفیت بیان کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام سہارا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی تکیہ کسی چیز سے ایسے سہارا لگا کر بیٹھے ہوئے۔ جب اس تیسرے گناہ کا نمبر آیا تو آپ نے وہ سہارا چھوڑا اور فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، یہ بار بار فرمانا الا وقول الزور، خبردار جھوٹی بات، خبردار جھوٹی گواہی، خبردار جھوٹی بات، یعنی تیسرے درجے کا سب سے سنگین اور بڑا گناہ جھوٹی بات کرنا، جھوٹی گواہی دینا۔ اس کو آپ بار بار کہتے رہے، فما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکت، یہ ترمذی کا الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ اتنی مرتبہ دہرایا حضور نے، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، کہ صحابہ کہنے لگے کاش حضور آپ خاموش ہو جاتے،
اتنی مرتبہ دہرایا. امام بخاری علیہ رحمہ کا مقصد ثابت ہو گیا کہ کوئی بات اگر اہم ہو تو لوگوں کے دلوں میں اہمیت اتارنے کے لیے اس کو بار بار دہرایا جا سکتا ہے. جیسے حضور علیہ السلام نے اس موقع پر اس جملے کو بار بار دہرایا ہے, الا وقول الزور, الا وقول الزور. اس سے ہم اور آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جھوٹ کو آپ نے کتنی اہمیت سے بیان کیا. اس سے پہلے شرک کو بیان کیا ایک ہی مرتبہ, ماں باپ کی نافرمانی کرنا بے شک بڑا گناہ لیکن ایک مرتبہ کہا اس کو. جھوٹ کا جب نمبر آیا تو بار بار دہراتے رہے, جھوٹ بولنا سنگین گناہ ہے, جھوٹ بولنا سب سے بڑا گناہ ہے, جھوٹ بولنا برا گناہ, بار بار دہراتے رہے جھوٹ کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے. اس کا حوالہ دیا ہے امام بخاری علیہ الرحمٰن. دوسرا حوالہ دیا ایک اور واقعے کا کہ اس موقع پر بھی حضور علیہ السلام نے اپنی بات کو 3 مرتبہ دہرایا. صرف حوالہ دیا, اس لیے میں حدیث سنا رہا ہوں. جب آپ حجۃ الوداع میں تشریف لے گئے, آج بھی اتفاق سے وہاں مکہ المکرمہ میں سعودی عرب میں یوم عرفہ ہے, عرفہ میں حجاج کرام ہیں, تو اس عرفہ میں آپ نے تقریر فرمائی. جب آپ حج میں تشریف لے گئے اور صحابہ کو اکٹھا کیا اور ایک تقریر آپ نے فرمائی, اور خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے وہ خطبہ مشہور ہے, حدیث کی کتابوں میں کبھی آئے گا, کتاب الحج میں انشاءاللہ آئے گا, سامنے آ جائے گا. اس موقع پر تقریر ختم کر کے آپ نے فرمایا لوگوں سے, هل بلغت, اے لوگوں کیا میں نے تم کو اللہ کا دین پہنچا دیا, کیا میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا, کیا میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا. 3 مرتبہ. تو صحابہ نے جواب دیا بے شک آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا, بے شک دین آپ نے اللہ کا ہم تک پہنچا دیا. پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا اللہ تو بھی گواہ رہے کہ میں نے تیرا دین تیرے بندوں تک پہنچا دیا. اس موقع پر جو یہ حل بلغت ہے بار بار دہرایا حضور نے, 3 مرتبہ دہرایا. اس سے امام بخاری ثابت کر رہے ہیں کسی اہم بات کو بار بار دہرایا جا سکتا ہے, 2 مرتبہ 3 مرتبہ, زیادہ اگر ضرورت ہے زیادہ مرتبہ دہرایا جا سکتا ہے. جی. وبه قال حدثنا عبد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله بن انس عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا تكلم بكلمة عادها 3 حتى تفهم عنه واذا كان قوم فسلم عليه 3. اس کے بعد حدیث لے کر آ رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا تکلم بکلمۃ اعادها 3, جب کوئی اہم بات ارشاد فرماتے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے تھے. ہر بات کو نہیں, ہر بات اگر 3 مرتبہ کہی جائے گی تو لوگوں کے لیے بوجھ بن جائے گی, لوگ اکتا رہیں گے. لیکن جو اہم بات ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 مرتبہ دہرا دیا کرتے تھے, جیسے اوپر مثال آ گئی ہیں. کیوں دہراتے تھے؟ حتی تفہم عنہ, یہاں تک کہ وہ بات حضور کی طرف سے سمجھ لی جاتی تھی, لوگ اچھی طرح اس کو سمجھ لیتے تھے اور یہ بھی ان کے دماغ میں بیٹھ جاتا تھا کہ کوئی اہم بات ہے اس لیے بار بار دہرائی جا رہی ہے. ایسے ہی حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَإِذَا أَتَى عَلَىٰ قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ 3, جب کسی قوم کے یہاں لوگوں کے یہاں آپ جاتے اور سلام کرنے کی نوبت آتی تو 3 مرتبہ سلام کرتے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مثلا کسی کے مکان پر گئے, دروازہ بند ہے, تو اسلامی طریقہ یہ ہے کہ سلام کرو, سلام کی آواز اندر جائے گی تو اندر جو مکان ہے اس کو پتہ چل جائے گا بھائی کوئی آیا ہے تو وہ دروازہ کھولے گا. تو یہ دروازہ کھلوانے کا ایک طریقہ ہے, قرآن میں بھی آیا ہوا 18ویں پارے میں. تو بہرحال اسلامی ادب یہ ہے کہ جب کسی کے مکان پر جاؤ تو وہاں 3 مرتبہ سلام کرو. پہلا سلام تو اطلاع دینے کے لیے, السلام علیکم, گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر تھوڑی دیر چپ رہو, پھر دوبارہ سلام کرو السلام علیکم. یہ دوسرا سلام جو ہے تعارف کے لیے, شاید پہچانا نہ ہو, پہلی مرتبہ آواز نہ گئی ہو, اب دوبارہ تھوڑا سا بلند آواز سے پھر سلام کرو تاکہ تعارف ہو جائے. یہ 3 مرتبہ. جب 2 مرتبہ ہو گیا سلام کا جواب نہیں آیا تو پھر آخری مرتبہ سلام کرو, یہ سلام وداع ہے, بھائی اجازت دینی ہو تو دے, نہیں تو میں جا رہا ہوں, السلام علیکم. اب اگر دروازہ کھل جائے یا اندر سے آواز آ جائے آ جاؤ, بہت اچھی بات, نہیں آیا واپس چلے جاؤ. یہ نہیں کہ اصرار کرو وہاں کھڑے کھڑے سلام ہی داغتے رہو. تو 3 مرتبہ حضور سلام فرماتے تھے. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے جب کسی کے مکان پر جاتے حضور اور سلام کرنے کی نوبت آتی تو 3 مرتبہ سلام فرماتے تھے. اجازت مل جاتی بہت اچھی بات, نہیں ملتی تھی تو واپس آ جایا کرتے. قرآن میں بھی مسئلہ 218 پارے میں آ چکا ہے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہیں پنچایت ہو رہی ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے, تو اس زمانے میں چونکہ
ایسی نوبت آئی ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ سلام فرمایا. ایک مرتبہ دائیں طرف منہ کر کے السلام علیکم، پھر سامنے السلام علیکم، پھر بائیں طرف السلام علیکم، تاکہ سارا مجمع کو سلام پہنچ جائے. کبھی ایسی نوبت بھی آئی ہے. مقصد امام بخاری کا وہی ہے کہ اہم بات کو کبھی 3 مرتبہ 2 مرتبہ دہرایا جا سکتا ہے، جیسے نبی علیہ السلام سلام بھی 3 مرتبہ فرما لیا کرتے تھے. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماجه عن عبد الله بن عمر قال دخلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فاضربناه. اس میں ایک واقعہ اور ڈالا ہے اور وہ پیچھے آ چکا ہے، تھوڑا سا اشارہ کروں شاید آپ کو یاد آ جائے گا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے لوٹ رہے ہیں اور صحابہ کرام بھی ہیں. نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، پریشان ہیں سب لوگ. تو صحابہ نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ نبی کیا کریں، نماز کا وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے، پانی ہے نہیں وضو کرنے کے لیے. تو آپ فرمایا سفر کرتے رہو قریب پہنچو گے ایک چشمے پہ، آگے چل کر ایک چشمہ آ رہا ہے، وہاں جا کے وضو کر لینا، نماز پڑھ لینا. اب جو جلد باز لوگ تھے انہوں نے اپنے سواری کو تیز دوڑایا، اونٹوں کو گھوڑوں کو، اور وہ جلدی پہنچ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پیچھے رہ گئے. اب یہ جلدی وضو کر رہے ہیں اس لیے کہ وقت تنگ ہو گیا ہے. اگر آرام سے وضو کریں گے، استنجا سے فارغ ہوں گے تو شاید نماز قضا ہو جائے. اس ڈر میں جلدی وضو کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام جب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ جو یہ جلدی وضو کر کے آ رہے ہیں ان سب کی ایڑیاں سوکھی ہوئی، پوری طرح بھیگی نہیں ہے، جلد بازی میں ایڑیاں سوکھی رہ گئی. تب آپ نے 3 مرتبہ فرمایا ویل للاعقاب من النار، ویل للاعقاب من النار، ویل للاعقاب من النار. تو ایک ہی بات کو 3 مرتبہ دہرایا. امام بخاری کا مقصد ثابت ہو گیا. مقصد کیا تھا؟ جن لوگوں کی ایڑیاں سوکھی رہ گئی ہیں وضو پورا نہیں ہوا. جب وضو پورا نہیں ہوا تو ان کی نمازیں نہیں ہوں گی. جب نمازیں نہیں ہو رہی تو دوزخ کا سامان کر رہے. اس لیے فرمایا ویل للاعقاب من النار، ویل للاعقاب من النار. جن کی ایڑیاں سوکھی رہ گئی ہیں ان کے لیے جہنم کی ہلاکت ہے، ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. اس بات کو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا. مقصد بس اتنا ہے، کوئی اہم بات کو چند مرتبہ کہا جا سکتا ہے جیسے اردو نے فرمایا. رہا یہ مسئلہ کہ ایڑی خشک رہ جائے تو نماز ہوگی کہ نہیں، بالکل پکی بات ہے نماز نہیں ہوگی، اس لیے وضو ہی نہیں ہوا. پھر اس کے ضمن میں ایک اور مسئلہ چھڑ جاتا ہے. ہمارے اسلامی فرقوں میں ایک فرقہ ہے شیعہ، ان میں بھی ایک فرقہ ہے فرقہ امامیہ. ان میں 12 فرقے ہیں شیعہ لوگوں میں. ان میں ایک فرقہ ہے فرقہ امامیہ. ان کی رائے یہ ہے کہ وضو میں 2 اعضاء مغسول ہیں اور 2 اعضاء ممسوح ہیں. یہ 2 عربی زبان کے لفظ میں نے بول دیے ہیں، آسان کر دو. یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ وضو میں 2 عضو کو دھویا جاتا ہے، چہرے کو دھویا جاتا ہے، دونوں ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے، اور 2 ایسے ہیں جن پر صرف مسح کیا جاتا ہے، سر پر مسح کیا جاتا ہے اور پاؤں پر مسح کیا جاتا ہے. پاؤں کا وظیفہ دھونا نہیں. ان کے نزدیک فرقہ امامیہ شیعہ لوگوں میں سے ان کی رائے یہ ہے کہ جس طرح سر پر مسح کرتے ہیں ایسے پاؤں پر بھی مسح کرنے کا حکم ہے، غسل کا حکم ہے. اور یہ دلیل یہ بات کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں. عجیب بات یہ ہے کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر فرقے کے لیے دلیل قرآن سے مل جائے گی، چاہے وہ حق ہو یا باطل ہو، کوئی بھی ہو. ان کو بھی دلیل قرآن سے مل گئی اور اہل علم سمجھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جہاں وضو کا بیان 6 پارے میں بیان کیا ہے وہاں پر ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ. زیر کے ساتھ آیا ہے تو اس کا عطف کہاں ہوگا؟ بِرُؤُوسِكُمْ پر ہوگا، اور یہ معمول بنے گا وَامْسَحُوا کا، کہ اپنے سروں کو مسح کرو، پیروں کو مسح کرو. دلیل انہوں نے یہاں سے نکال دی. تو دیکھو قرآن میں ہے، لیکن ہم ان کے خلاف آیت بھی پیش کرتے ہیں اور یہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر پیروں پر مسح کرنے سے کام چل جاتا ہے اور پیروں کا حکم مسح کرنے کا ہی ہے تو جن صحابہ نے جلدی وضو کی تھی، پیر دھلے تھے لیکن ایڑیاں سوکھی ہوئی رہ گئی تھی تو مسح تو ان کا ہو چکا تھا، پھر بھی حضور ان کو جہنم کی وعید کیوں سنا رہے ہیں؟ ویل للعقاب من النار کیوں فرما رہے ہیں؟ بس معلوم ہوا کہ پیروں پر مسح کرنے سے کام نہیں چلتا، پیر پورے ہی دھلے جاتے ہیں. ذرا سی ایڑی خشک رہنے پر حضور دھمکا رہے ہیں ان کو، جہنم کی وعید سنا ہے. اگر پیروں کا وظیفہ مسح ہے تو مسح تو ان کا ہو گیا تو ان کو ڈاکٹر پر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ مسئلہ بھی آئے گا کتاب الصلاۃ میں، کتاب الوضو میں آ جائے گا. یہاں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی اہم بات کو 3 یا اس سے زیادہ مرتبہ دہرا سکتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بار بار دہرایا. جی. اس میں ایک لفظ آ رہا ہے ارحقنا الصلاۃ. یہ جو ترجمہ دیکھتے رہتے ہیں
یہ جب متکلم کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے نماز کو مؤخر کر دیا. اور نسخے میں لکھا ہوا ارحقتنا الصلاۃ، اب الصلاۃ پر پیش آ جائے گا، نماز ہم سے مؤخر ہو رہی ہے. نماز یہ صیغہ واحد مؤنث غائب کا بن جائے گا، صلاۃ فاعل ہے. جی. ونحن نتوسط فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت اور توفیق عطا فرمائے.